الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ و ابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے آج عید الفطر کے اس رحمت، برکت، عظمت و شرف والے مبارک دن ہم سب اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک کا رحمتوں اور برکتوں والا مبارک مہینہ عطا فرمایا۔ یہ مبارک مہینہ نیکیوں کا موسم بہار جو ہم سے رخصت ہوا، اور آج ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عید الفطر کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور اللہ کے گھر میں اس کی چوکھٹ پہ آج ہم حاضر ہیں۔ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ اللہ نے یہ خوشیوں اور مسرتوں والا تہوار اور یہ دن رحمتوں والا رب نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضور کریم علیہ السلام جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ مدینہ کے رہنے والے دو خوشیوں کے تہوار مناتے تھے۔ ان کا خوشی منانے کا اپنا انداز تھا، زمانہ جاہلیت کی طور طریقے، رسم و رواج وہاں پر رائج تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ ان دنوں کے اندر یہ جو خوشیاں مناتے ہو، کہا یہ ہم نے خوشیوں کے 2 دن مقرر کیے ہیں جن میں ہم سب اکٹھے ہو کر خوشی مسرت کا اپنے انداز میں اظہار کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس موقع پر ارشاد فرمایا اہل ایمان کو کہ رب نے اس سے بہتر 2 دن تمہیں عطا کیے۔ اللہ نے یہ دن منا رہے ہیں ان سے بہتر خوشی اور مسرت کے دن اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور فرمایا ان میں سے ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ یہ میرے اللہ نے خوشی مسرت کے دن تمہیں عطا کیے ہیں، اور پھر یہ وہ رحمت والا، کرم والا، فضیلت والا مبارک دن ہے۔ حضرات، جس دن پورے مہینے کی مزدوری کرنے والوں کو خدا کی بارگاہ سے مزدوری ملتی ہے، اجر ملتا ہے کہ میرے بندوں نے پورا مہینہ محنت کی، میرے حکم پر روزے رکھے، میرے حکم پر راتوں کو جاگے، نماز تراویح انہوں نے پڑھی، صدقہ و خیرات انہوں نے کیا، نیکیاں کرتے رہے، عبادت میں مصروف رہے، اور پھر یہ دن آج اللہ کی بارگاہ سے انعام ملنے کا دن ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عید کا دن آتا ہے رب فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فخر فرماتے ہوئے ان فرشتوں سے پوچھتا ہے اس مزدور کی مزدوری کیا ہوگی
اس مزدور کو کیا ملنا چاہیے جس نے اپنی ڈیوٹی پوری ادا کی، جس نے اپنا کام مکمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں باری تعالیٰ جس مزدور نے اپنا کام پورا کیا، ڈیوٹی پوری نبھائی، جو حکم تھا تیرا بجا لائے، وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ اب انہیں اس کا انعام ملنا چاہیے، ان کی مزدوری ملنی چاہیے۔ یہ فخر فرماتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب فرشتوں کے سامنے فخر کے ساتھ یہ بات ان سے پوچھتا کہ جنہوں نے مزدوری کی اب ان کا حق ملنا چاہیے۔ فرشتے کہتے ہیں ان کا حق ملنا چاہیے، جنہوں نے محنت کی ان کی جزا انہیں ملنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر رب کریم فرماتا ہے، اے فرشتو یہ میرے بندے، یہ میری بندیاں جنہوں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور آج یہ میری بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے نکلے ہیں، آج یہ میری بارگاہ میں سوال کرنے کے لیے نکلے ہیں، آج یہ میری بارگاہ میں دامن پھیلانے کے لیے یہ نکلے ہیں یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میری عزت و جلال کی قسم۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ رب کریم فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا، میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں۔ کیوں؟ پورا مہینہ یہ محنت کرتے رہے، انہوں نے میرے حکم کو بجا لایا اور آج یہ مجھ سے مانگنے نکلے ہیں، مجھے میری عزت و جلال کی قسم میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، پھر رب کریم فرماتا ہے اے میرے بندو تم اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر حضرات جو اہل معرفت ہیں، جو اہل طریقت ہیں، اور پھر جو اہل طریقت کے امام ہیں، ان کی کیفیت آج کے دن وہ بھی ایک ہمارے لیے سبق ہے ان کی زندگیوں۔ عید کا دن تھا، امام الاولیاء سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں بیٹھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا آج خوشی کا دن، مسرت کا دن، آج خوشی منانے کا دن، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ فرمایا لوگوں یہ عید کا دن بھی ہے، یہ وعید کا دن بھی ہے۔ جس کی عبادتیں قبول ہو گئیں اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے عید کا دن ہے، جس کی عبادتیں رد کر دی گئیں اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ اور میں نہیں جانتا کہ میرے اعمال قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ خوف اور خشیت کا عالم تھا ان لوگوں کو، اور یہی رنگ ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں ملتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو تربیت یافتہ غلام ہیں، جو نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی یہی رنگ نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کی زندگیوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی زندگیوں کا یہ عمل ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو ہمیں رحمتوں برکتوں والا مبارک مہینہ رمضان عطا فرما۔ اور جب رمضان گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعائیں کرتے تھے کہ تیری توفیق سے یہ ماہ مبارک نصیب ہوا، جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کر سکے اب مہربانی کر ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ 6 مہینے اس کی آمد کے لیے دعا کرتے اور 6 مہینے اس کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ حضرات اگر اللہ کسی بندے کو نیکی کی توفیق دے تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر شکر ادا کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنی چاہیے کہ باری تعالیٰ تو نے توفیق بخشی تو میں نے نیکی کا یہ کام کیا، اب مہربانی فرما میری اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ یہ اہل ایمان کا طریقہ رہا ہے، یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے، یہ تابعین کا طریقہ رہا ہے،
یہ تبع تابعین کا طریقہ رہا کہ نیکی کرنے کے بعد وہ فخر، غرور، تکبر کا اظہار نہیں کرتے تھے، بلکہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کرتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعائیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ اس ماہ مبارک میں کی گئی ہماری تمام عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور میں اس موقع پر ایک دو باتیں اور آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اس وقت دور زوال ہے، امت مشکل ترین حالات سے گزر رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی امت آج مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ فلسطین میں دیکھ لیں، مقبوضہ کشمیر میں دیکھ لیں، دنیا کے باقی ممالک کے اندر دیکھ لیں، جو کچھ ہوا پچھلے کچھ عرصے کے کچھ سالوں میں، جو کچھ ہوا ہمارے سامنے۔ حضور کریم علیہ السلام کی امت مشکل حالات میں، اور اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ یہ جتنے اس وقت چیلنجز ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو مسائل ہیں، جو امت کو درپیش ہیں، ان میں مذہبی بھی ہو سکتے ہیں، سیاسی بحران بھی ہو سکتا ہے، معاشی بحران بھی ہو سکتا ہے۔ اور میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں ایک بات عرض کی تھی کہ جو دور حاضر کے مسائل ہیں ان میں سب سے بڑا بحران خوف خدا سے محرومی ہے۔ اور دوسری بات جو میں آج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سب سے بڑا بحران اخلاقی بحران ہے۔ حضرات، قومیں تب تک زندہ رہتی ہیں جب تک ان کے اخلاق زندہ رہیں۔ جس قوم کے اخلاق مر جائیں وہ قومیں مر جایا کرتی ہیں۔ ہمیشہ دنیا کے اندر اللہ انہی قوموں کو عروج عطا کرتا ہے جن قوموں کے اخلاق اعلیٰ ہوں گے، جن کا کردار اعلیٰ ہوگا، جن کا بیہیویئر اعلیٰ ہوگا، جن کا کیریکٹر اعلیٰ ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے۔ فرد کے اور افراد کے حوالے سے نظام مختلف ہے، قوموں کے حوالے سے نظام مختلف ہے۔ اگر کوئی فرد یا افراد جرم کرتے ہیں تو اس جرم کی سزا انہیں آخرت میں ملے گی۔ اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، کوتاہی کرتا ہے، وہ سزا پائے گا آخرت میں۔ جزا اور سزا کے نظام کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، لیکن قوموں کے حوالے سے یہ بات نہیں ہے۔ جو قوم نفع بخشی کی صلاحیت اپنے اندر رکھتی ہے، جس قوم کے اندر عدل و انصاف ہوتا ہے، جو قوم عدل و انصاف کا دامن مضبوطی سے تھام کے رکھتی ہے، جس معاشرے میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا، جس دور حکومت میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، جو انصاف کے راستے پہ قومیں چلتی ہیں، اللہ دنیا کے اندر ان قوموں کو عروج عطا کرتا ہے۔ لیکن جن قوموں کے اندر عدل و انصاف ختم ہو جائے، اخلاقی اقدار ختم ہو جائیں، انسانی اقدار ختم ہو جائیں، جن قوموں میں انسانیت مر جائے، جس قوم کے اخلاق مر جائیں، اللہ کبھی بھی اس قوم کو عروج عطا نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ ذلت اور رسوائی کے گڑھے میں گرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تیار کی تھی، حضور کریم علیہ السلام نے جس معاشرے میں کام کیا تھا، ان میں ایسے لوگ تیار کیے تھے۔ اور سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سے جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ میرے آقا نے عبادات سے بھی پہلے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب عبادات کے فرض ہونے سے پہلے میرے آقا کریم علیہ السلام نے انسانوں کے اخلاق پر توجہ فرمائی تھی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اخلاق اعلیٰ انسانی اور اخلاقی جو اقدار تھیں ان کو معاشرے میں بحال کیا تھا سرکار نے۔ ایسے انسان تیار کیے تھے سرکار نے جن کے وجود سے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا تھا، جن کے وجود سے سوسائٹی فیض یاب ہوتی تھی، جن کے وجود سے انسانیت کو فیض نصیب ہوتا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے۔ اور آج کس قدر وہ چیزیں معاشرے اور سوسائٹی کے اندر باقی ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں۔ انسانیت کتنی رہ گئی۔ بلکہ میں نے پڑھا امام مالک
امام عشق و محبت، امام مدینہ، جو رسول اللہ علیہ السلام کی مسجد میں بیٹھ کر حدیث رسول پڑھایا کرتے تھے۔ جب امام مالک کے پاس کوئی بچہ پڑھنے کے لیے آتا تو اسے 1.5 سال اپنے پاس رکھ کر پہلے ادب سکھایا کرتے تھے، انسانیت سکھایا کرتے تھے، اخلاق سکھایا کرتے تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے امام مالک اس بچے کو، فرمایا جس نے اخلاق سیکھ لیے، جس نے انسانیت سیکھ لی، وہ علم بھی سیکھ جائے گا، اور جو ادب ہی نہ سیکھ سکا وہ علم بھی حاصل نہیں کر پائے گا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت پہلے انسانیت، اخلاق، انسانی اقدار، اعلیٰ انسانی اخلاقی اقدار، وہ ان بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آج وہ تمام چیزیں معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہیں، اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں حضرات، اس میں اگر ہم غور کریں، دیکھیں، جو بات جمعہ میں بھی میں نے عرض کی تھی کہ خوف خدا سے محرومی، آج ہم جب میڈیا پر دیکھتے ہیں وہ کون سا جرم ہے جو آج ہماری سوسائٹی اور معاشرے میں نہیں پایا جاتا۔ ڈرگز میں دیکھ لیں، بے حیائی میں دیکھ لیں، گرومنگ میں دیکھ لیں، اور پاکستان اور دیگر ممالک کے اندر جب ہم میڈیا پہ نظر دوڑاتے ہیں تو آئے دن بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ زیادتی کے معاملات کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسانیت مرتی چلی جا رہی ہے، اخلاق مرتے چلے جا رہے ہیں۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قوم تیار کی تھی، جو چیزیں اس سوسائٹی اور معاشرے کو عطا کی تھی، وہ چیزیں آج ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ حضرات، دنیا کے اندر فرد ہو یا قوم ہو، یہ میں بارہا یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت قرآن حکیم کے اندر ایک واضح طور پہ ایک بات رب کریم نے ارشاد فرمائی۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، فرمایا زمین پر وہی شے باقی رہے گی جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع مند ہوگا۔ زمین پر وہی چیز باقی رہے گی جس کا وجود مخلوق خدا کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان جو تربیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی حضور کریم علیہ السلام کی، حضور کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کی، اپنے اصحاب کی، ان کا وجود دوسروں کے لیے، معاشرے کے بسنے والے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند تھا۔ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھنا۔ اور میں پڑھا لکھا طبقہ یہاں پر موجود ہے، میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر اللہ نے آپ کو صلاحیتیں عطا کی ہیں تو ان صلاحیتوں سے مخلوق خدا کو فائدہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کوئی سٹیٹس اور مقام اگر دیا ہے تو اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ملنا چاہیے۔ اگر آپ کی ڈگری سے محلے دار فیض یاب نہیں ہو رہے تو ہم نے آپ کی ڈگری کا کیا کرنا؟ اگر اللہ نے آپ کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے اور اس سے آپ کے شہر کے لوگ ہی فائدہ نہیں حاصل کر پا رہے تو کیا فائدہ؟ اللہ نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا ہے، کوئی شان دی ہے، کوئی نالج دیا ہے تو اللہ کی مخلوق کے کام آنا چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو وہاں بات ہو رہی تھی، یہاں کتنے مسائل ہیں، ہمارے کتنے مسائل ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس جب کوئی مقام مرتبہ آ جاتا ہے اور کمیونٹی کو کسی وقت ان کی مدد کی حاجت ہو جاتی ہے، ضرورت پڑ جاتی ہے، تو وہ صاف کہہ دیتے ہیں آج چھٹی کا دن ہے، میں نہیں یہ کام کر سکتا، میں یہ سائن نہیں کر سکتا، میں یہ ڈیوٹی نہیں نبھا سکتا، میں تو آج چھٹی پر ہوں۔ حضرات، اللہ اگر کسی کو کوئی مقام مرتبہ دیتا ہے تو اس سے مخلوق خدا کو فائدہ ہونا چاہیے، دوسروں کی تکلیف اور دکھ درد کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمیں رسول کائنات علیہ السلام نے جسم کی مانند قرار دیا ہے،
فرمایا یہ جو امت ہے ایک جسم کی مانند ہے کہ کسی ایک حصے میں اگر درد ہوتا ہے تو پورا جسم اس درد کی شدت کو محسوس کرتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا اس میں لوگ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آج ہم اپنی ذات کے خول میں بند ہیں، اس سے باہر نہیں نکل رہے۔ حضور کریم علیہ السلام کے زمانہ میں جب اس دن بھی میں نے یہ روایت آپ حضرات کو جو موجود تھے مسجد میں عرض کی تھی، کسی نے بکری ذبح کی، گوشت تقسیم کیا، سری تھی، پڑوسی کے گھر بھیج دی، یہ پکا لیں گے۔ انہوں نے سوچا مجھ سے زیادہ یہ حقدار ہے، یہ پکا لے گا۔ اس نے کہا مجھ سے زیادہ یہ حقدار ہے، یہ پکا لے گا۔ صبح وہ سری ایک گھر سے چلی، پورا دن مدینہ میں پھر کر شام کو اسی گھر میں واپس آ گئی جہاں سے وہ چلی۔ میدان جنگ رسول کائنات علیہ السلام کے ایک جلیل القدر صحابی، آخری وقت ہے، پیاس کی شدت، پانی پانی پانی، ایک صحابی دوڑتے ہوئے گئے، جلدی سے پانی کا پیالہ لے کر آئے کہ آخری وقت ہے، انہیں پانی انہیں پلا دیا جائے۔ وہ پانی لائے، انہیں لا کر دیا۔ جب دیا تو ساتھ والے ایک اور زخمی کی آواز آئی، میں پیاسا ہوں، مجھے پانی دو۔ انہوں نے کہا مجھے چھوڑو، پہلے اس کو دو۔ اب دوسرے کے پاس پہنچے، تیسرے کی آواز ہے، میں پیاسا ہوں، مجھے دو۔ تیسرے تک پہنچے، جب وہاں تک پہنچے وہ شہید ہو گئے۔ وہ دوڑ کر دوسرے تک آئے، وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ جب واپس پہلے تک پہنچے تو وہ بھی جام شہادت نوش کر گئے۔ یہ رسول اللہ نے امت تیار کی تھی، یہ رسول کریم علیہ السلام نے اصحاب کی جماعت تیار کی تھی جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ آج ہم اپنی ذات کے علاوہ کسی دوسرے کا سوچتے نہیں ہیں۔ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ بہتر سلوک کرتا ہے۔ حضرات، یہ آج کا پیغام، اس رحمت والے دن کا پیغام، یہ حضور کریم علیہ السلام کی تعلیمات، یہ میرے آقا کریم علیہ السلام کا مبارک سیرت کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ تیار کیے جن کے وجود سے معاشرے کو فیض تقسیم ہوا۔ اور میں یہ بات بھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، مجھے بہت سے احباب نے کہا وہ پچھلے دنوں مدینہ منورہ کے اندر یہ سیاسی جماعتوں کی نعرے بازی اور یہ میں اس حوالے سے ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعظیم اور ادب ہے وہ پوری امت پہ لازم ہے۔ کہیں جا کر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے، اور بالخصوص رسول کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تو اونچی آواز کرنے والوں کے لیے قرآن کا یہ حکم ہے کہ اس کی زندگی بھر کی نیکیاں تباہ ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنید و با یزیدی جا۔ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، بھیگی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا۔ اور پھر بہت سے ایک بات میں اس حوالے سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سیاسی اختلافات اور معاملات ہوتے ہیں اس میں بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ہم سب کو چلنا چاہیے۔ بعض لوگ آپس میں رشتہ داریاں، تعلقات خراب ہو گئے، کئی جگہ بھائی بھائی سے نہیں بولتا، بہن بہن سے نہیں بولتی، گھر والے ایک دوسرے سے نہیں بول رہے، یعنی مخالفتوں کے اندر اتنے آگے نہیں جانا چاہیے کہ کل بندہ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے بھی جاتا رہے۔ اختلاف کا ہونا اپنی جگہ، نظریات کا مختلف ہونا اپنی جگہ، لیکن اتنا آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ کل بندہ ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہے۔ رشتہ داریوں کو، تعلقات کو، دوستیوں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اپنے اپنے اختلاف بندہ اپنے اپنے گھروں میں رکھے۔ حضور کریم علیہ السلام نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے، اتفاق اور اتحاد کا پیغام سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ دعا کریں اللہ ہمارے وجود کو خیر کی کنجی بنائے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں چلے جائیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھ جائیں شر کے دروازے ہی کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آج کے رحمت والے دن دعا کریں اللہ ہمارے وجود کو ایسا بنائے جس سے مخلوق کو فائدہ نصیب ہو۔
جس سے انسانیت کو فائدہ ہو، جس سے امت مسلمہ کو فائدہ ہو، جس سے ہمارے شہر والوں کو، پڑوسیوں کو، آس پاس والوں کو فائدہ نصیب ہو۔ اللہ حضور کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور تمام اہل ایمان بھائیوں کی نیکیوں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اللہ کریم عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ حضرات بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، اللہ اپنے محبوب کریم